الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے. درود السلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی. معزز سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ میں اور آپ دیکھ رہے ہیں 7 محلک گناہ. آئیے اس کی دوسری قسط سماعت کرتے ہیں. پہلی قسط میں ہم نے دیکھا 7 محلک گناہوں میں سے پہلا اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا. آئیے نمبر 2 دیکھتے ہیں جادو کرنا. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہوں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. اس میں سے وسیرو یعنی جادو کرنا. جادو اور آصف زندگی ایک حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر جادو اور جنات کا ذکر موجود ہے، جیسا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں جادو کا ذکر ہے. جبکہ سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ کہف اور دیگر سورتوں کے علاوہ ایک مکمل سورہ جنات کے نام سے موسوم ہے اور ان کے تذکرے پر مشتمل ہے. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جادو 7 ہلاک کرنے والی اشیاء میں سے ایک ہے اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوا تھا. بعض احادیث میں جنات سے پناہ مانگنے کا ذکر ہے اور صحیح مسلم کی ایک روایت میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنات سے گفتگو کرنے کا ذکر موجود ہے. کتاب و سنت کی انہی دلائل کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم غور کریں اور دیکھیں کہ کیا جادو جنات کی حقیقت کو تسلیم کیا جائے یا نہیں. جیسا کہ 7 محلک گناہوں میں سے دوسرا گناہ جادو بتایا گیا ہے اور جادو کے لیے عربی زبان میں سحر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کی تعریف علماء نے یوں بیان کی ہے: سحر وہ عمل ہے جس میں پہلے شیطان کا قرب حاصل کیا جاتا ہے اور پھر اسے مدد لی جاتی ہے. جبکہ عربی زبان کے مشہور امام زہری کہتے ہیں کہ سحر دراصل کسی چیز کو اس کی حقیقت سے پھیرنے کا نام ہے. اور ابن منظور اس کی توجیہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سحر جادوگر جب باطل کو حق بنا کر پیش کرتا ہے اور کسی چیز کو اس کی حقیقت سے ہٹا کر سامنے لاتا ہے تو گویا وہ اسے دینی حقیقت سے پھیر رہا ہے. اسی طرح امام ابن خدام القدوسی کہتے ہیں جادو ایسی گروہوں اور ایسے دم و درود اور ان الفاظ کا نام ہے جنہیں بولا یا لکھا جائے، یا یہ کہ جادوگر ایسا عمل کرے جس سے اس شخص کا بدن یا دل یا عقل متاثر ہو جائے جس پر جادو کرنا مقصود ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ سحر جادوگر اور شیاطین کے درمیان ہونے والا ایک معاہدے کا نام ہے جس کی بنا پر جادوگر کچھ حرام اور شرکیہ امور کا ارتکاب کرتا ہے اور شیطان اس کے بدلے میں جادوگر کی مدد کرتا ہے اور اس کے مطالبات کو پورا کرتا ہے. شیطان کو راضی کرنے اور اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے جادوگر کے مختلف وسائل ہیں.
नंबर 1, बाज जादूगर इस मकसद के लिए कुरान मजीद को नऊज़ बिल्लाह अपने पाँव से बांध कर बैतुल खला में जाते हैं, और बाज कुरान मजीद की आयत को नऊज़ बिल्लाह गंदगी से लिखते हैं, और बाज इन्हें नऊज़ बिल्लाह हैज के खून से लिखते हैं। बाज कुरानी आयत को नऊज़ बिल्लाह अपने पाँव के निचले हिस्से पर लिखते हैं। कुछ जादूगर सूरह फातिहा को उल्टा लिखते हैं, कुछ बगैर वजू की नमाज पढ़ते हैं, कुछ हमेशा हालत जनाबत में रहते हैं। कुछ जादूगरों को शैतान के लिए जानवर ज़ुबाह करना पड़ते हैं, और वो भी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर, और ज़ुबाह शुदा जानवरों को शैतान की बताई हुई जगह पर फेंकना पड़ता है। बाज जादूगरों को सजदा करते और इनसे मुखातिब करना पड़ता है, यानी सितारों को। बाज को अपनी माँ या बेटी से जिना करना पड़ता है, और कुछ जादूगरों को अरबी के अलावा किसी दूसरी जबान में ऐसे अल्फाज लिखना पड़ते हैं जिनमें कुफ्र या माफी पाई जाती है। शैतान इसी तरह के कुफ्र व शिर्क के आमाल जादूगरों से करवाते हैं, फिर उनकी खिदमत करते हैं। सवाल ये है कि क्या जादू वाक़ईतन असर रखता है या इसकी कोई तासीर नहीं होती? इसका जवाब ये है कि जादू वाक़ईतन अल्लाह के हुक्म से असर रखता है। चुनांचे जादू से कोई शख्स खतल भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, और अपनी बीवी के करीब जाने से आजिज भी आ सकता है। बल्कि जादू अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से खाविंद बीवी के दरमियान जुदाई भी डाल सकता है, और एक दूसरे के दिल में नफरतें भी पैदा कर सकता है, और मोहब्बत भी पैदा कर सकता है। याद रखें, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से होता है। अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता, और इसकी सबसे बड़ी दलील ये है कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कबीले बनु जुरैक से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स ने, जिसे लुबैद बिन आसम कहा जाता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया था, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतासिर हुए। चुनांचे आपका ख्याल ये होता कि आपने कुछ काम कर दिया है, हालांकि आपने वो काम नहीं किया होता था। ये मामला ऐसा चलता रहा, यहाँ तक कि आप एक दिन या एक रात मेरे पास थे और बार बार अल्लाह ताला से दुआ कर रहे थे। इसके बाद मुझसे फरमाने लगे, ऐ आयशा, क्या तुम्हें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरी दुआ कबूल कर ली है? मेरे पास 2 आदमी आए थे, इनमें से एक मेरे सर और दूसरा मेरे पाँव के पास बैठ गया, और एक ने दूसरे से पूछा, माँ वजउर रजूली, इस शख्स को क्या हुआ है? दूसरे ने कहा, मदबूबुन, इस पर जादू किया गया है। उसने कहा, किसने किया? दूसरे ने कहा, लुबैद बिन आसम ने। उसने कहा कि किस चीज पर किया है? दूसरे ने जवाब दिया, कंगी, बालों और खजूर के खोशे के गिलाफ में। तो पहले ने कहा, जिस चीज में इसने जादू किया है वो कहाँ है? तो दूसरे ने कहा, बैर ज़रवान में। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम के साथ इस कुएं को आए और फिर वापस आ गए और फरमाने लगे, ऐ आयशा, इसका पानी इंतहाई सुर्ख रंग का हो चुका है और इसकी खजूरों के सर ऐसे थे जैसे शैतान के सर हो, यानी वो इंतहाई बदशक्ल और पानी इंतहाई सुर्ख। मैंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जादू को कुएं से निकाला नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे आफियत दी है और मैं नहीं चाहता कि लोग किसी शर और फितने में मुब्तला हो जाएं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे निकालने का हुक्म दिया और फिर इसे जमीन में दबा दिया गया। जादू सीखना कुफ्र है। यहाँ हम ये बात वाज़ेह करना चाहते हैं कि जादू सीखना और इसकी तालीम देना कुफ्र है और इसकी सबसे
سے بڑی دلیل اللہ رب العالمین کا فرمان، یعنی جو آیتیں شروع میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102 ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور سلیمان کی بادشاہت میں شیطان جو پڑھا کرتے تھے وہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، البتہ ان شیطانوں نے کفر کیا تھا جو لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے، اور وہ باتیں جو شہر بابل میں 2 فرشتے ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی، اور وہ دونوں یعنی ہاروت و ماروت کسی کو جادو نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہیں کہہ لیتے کہ ہم آزمائش ہیں، پس تو کفر نہ کر۔ اس پر بھی وہ ان سے ایسی باتیں سیکھ لیتے جن کی وجہ سے وہ خاوند و بیوی کے درمیان جدائی کرا دیتے، حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو جادو سیکھنے سے کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور ایسی باتیں سیکھ لیتے ہیں جن میں فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان ہے، اور انہیں یہودیوں کو یہ معلوم ہے کہ جو کوئی ایمان دے کر جادو خریدے وہ آخرت میں بد نصیب ہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہوتے تو جس کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بھیج ڈالا اس کا برا بدلہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے ایک سبق آموز واقعہ میں اور آپ سماعت کریں جو ابن کثیر میں آیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دومتن جندل کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتی ہوئی آئی اور آپ کی وفات کی خبر سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جب اس سے رونے کا سبب پوچھا گیا تو اس نے اپنی دکھ بھری کہانی سنائی کہ ایک دن اچانک میرا شوہر غائب ہو گیا۔ اس اثنا میں میرے پاس ایک بڑی بی یعنی ایک بوڑھی خاتون آئی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کے غائب ہونے کا واقعہ سنایا تو وہ بولی، اگر تم میری ہدایت پر عمل کرو تو تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ میں نے کہا اچھا یہ بات ہے۔ وہ رات تک میرے پاس ٹھہری رہی۔ جب خوب اندھیرا ہو گیا تو 2 سیاہ کتے نمودار ہوئے، ایک پر تو وہ سوار ہو گئی اور دوسرے پر مجھے سوار کرا دیا۔ اتنے میں ہم بابل پہنچ گئے۔ ہم نے وہاں دیکھا کہ 2 آدمی الٹے لٹکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو یہاں کیوں آئی ہے؟ میں نے جواب دیا جادو سیکھنے کے لیے آئی ہوں۔ وہ بولے ہم آزمائش کا ذریعہ ہیں، تو کیوں اپنے ایمان کھوتی ہے؟ جا اپنے کام کر۔ میں نے کہا میں تو جادو سیکھ کر ہی واپس جاؤں گی۔ بولے اچھا تو اس تنور کے پاس جا کر پیشاب کرا۔ انہوں نے ایک تنور کی طرف اشارہ کیا۔ میں تنور تک ڈرتی ڈرتی گئی اور پیشاب کیے بغیر واپس آ گئی اور ان سے کہا کہ میں نے حکم کی تعمیل کر دی ہے۔ بولے کہ کچھ دیکھا بھی؟ میں نے کہا نہیں۔ تو ان لوگوں نے کہا تو جھوٹی ہے، اپنے گھر جا، ایمان مت کھو، ابھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی تیرے پاس وقت ہے۔ میں نے پھر یہی کہا میں تو جادو سیکھ کر ہی جاؤں گی۔ بولے تو اس تنور میں جا کر پیشاب کرا۔ اب کے ڈرتے ڈرتے میں گئی اور پیشاب کر آئی۔ جب میں پیشاب کر رہی تھی تو میں نے دیکھا میرے جسم کے اندر سے ایک مسئلہ سوار نکلا اور آسمان پر اڑتا ہوا نگاہوں سے غائب ہو گیا۔ میں نے جا کر ان سے کہہ دیا کہ میں نے یہ دیکھا ہے۔ بولے اب تو سچی ہے، تیرا ایمان نکل چکا ہے، اب اپنے گھر جا۔ میں نے بڑی بی سے کہا انہوں نے تو مجھے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ بولے ٹھیک ہے، اب تجھ میں یہ کمال آ گیا ہے کہ تو جو چاہے وہی ہوگا۔ میں نے اس کے قول کو جانچنے کے لیے، اس بات کو ماننے کے لیے، اس بات کو سچ سمجھنے کے لیے گیہوں کا ایک دانہ بو کر اس سے کہا اگ آ۔ وہ دانہ اگ آیا۔ پھر میں نے کہا بال پیدا کر دے، فوراً اس میں بال نکل
آئی. پھر میں نے کہا دانے الگ ہو جائیں. فوراً دانے الگ الگ ہو گئے. پھر میں نے کہا سوکھ جا. کہتے ہوئی وہ سوکھ گئے. پھر میں نے کہا آٹا بن جا. فوراً وہ آٹا بن گیا. پھر میں نے کہا پک جا. فوراً روٹی پک گئی. یہ دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہوئی بلکہ ندامت ہوئی اور ایمان جانے کا بڑا رنج و ملال ہوا. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی اللہ کی قسم میں نے جادو سے کچھ کام نہیں لیا اور نہ میرا ارادہ ہے کہ اخلاق پڑے سے کچھ کام لوں. ابن ابی حاتم میں ہے عورت کہتی ہے میں نے صحابہ سے فتویٰ پوچھا مگر سب حیران رہ گئے کہ کیا جواب دے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو توبہ کر اور اگر ماں باپ زندہ ہو تو ان کی خدمت کیا کر. تو یہ جادو ایسا ہے، ایسا شیطانی اور سفلی عمل یہ لوگ سیکھتے ہیں جو دو دلوں میں نفرت و عداوت کی آگ بھڑکا سکتے ہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان پانی پر تخت بچھا کر اپنا لشکر لوگوں کی طرح بھیجتا ہے. اس کا زیادہ مقرب وہی ہوتا ہے جس کا فتنہ زیادہ ہوتا ہے. ایک آ کر کہتا ہے میں فلاں کے پیچھے لگا ہی رہا جب تک کہ اسے گناہ نہ کرا لیا. شیطان کہتا ہے تو نے کون سا بڑا تیر مارا، یہ تو ایک معمولی بات ہے. دوسرا کہتا ہے میں نے میاں بیوی میں جدائی کرا دی، رنجشیں ڈال دی، لڑائی جھگڑا کرا دیا. ابلیس یعنی شیطان اس سے خوش ہو کر اسے چمٹا لیتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے کہ تو بڑا اچھا ہے، تو نے بڑا اچھا کام کیا، اور اسے تھپکتا ہے اور کہتا ہے تو نے واقعہ بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. ہم جان لیں جادو کا اور اس کے اثرات کی تخلیق کا ثبوت اسی آیت سے ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس نے آپ پر اثر بھی کیا. ابھی ایک عورت کا واقعہ بیان ہوا جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر اپنے شوہر کے گم ہونے کا اور ایک بڑی بی کی ہدایت پر عمل کرنے کا اور جادو سیکھنے کا حال بیان ہوا. اس سے بھی جادو کا ثبوت ہوتا ہے اور بھی بہت سی دلائل ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جادوگر یا کاہن کی بات کو سچ جانا اس نے قرآن مجید کے ساتھ کفر کیا. جادوگر واجب القتل ہے، بس جادو ایک حقیقت ہے. جادو کے بعد اللہ پاک جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اسی طرح نظر بد کا لگ جانا بھی حق ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر لگ جانا برحق ہے. اگر کوئی چیز تقدیر سے پہل کر سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے. جادو دور کرنے کے لیے معوذتین بہت ہی نفع بخش ہیں. صحیح حدیث میں ہے کہ ان جیسا کوئی عمل نہیں. اسی طرح شیطان کو بھگانے کے لیے آیت الکرسی اعلیٰ درجے کا عمل ہے. حضرت ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جادو سیکھنا اور سکھانا حرام ہے اور اس میں اہل علم کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. لہذا اسے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ اس کی تحریم کا عقیدہ رکھے یا اباحت کا. چونکہ قرآن مجید کی روح سے جادو سیکھنا اور اس کی تعلیم دینا کفر ہے، اس لیے شریعت کی نظر میں جادوگر انتہائی برا انسان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ شخص ہم میں سے نہیں جو فال نکالے یا نکلوائے، کہانت کرے یا کروائے، جادو کرے یا کروائے. اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وہ شخص امت محمدیہ سے خارج ہے جو جادو کرے یا کرائے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفے میں ایک جادوگر کو دیکھا جو جادو کے کرتب دکھلا رہا تھا تو اسے اپنی تلوار کے ساتھ قتل کر دیا. اس واقعے کی سند کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا. اسی طرح بجالتہ بن عبدہ بیان کرتے ہیں کہ جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اپنے عمرہ کے نام حکم نامہ جاری فرمایا.
فرمایا اقتلوا کل ساحر و ساحرۃ، ہر جادوگر مرد اور جادوگر عورت کو قتل کر دو۔ چنانچہ ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا۔ اسی طرح ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق بھی یہ مروی ہے کہ ایک لونڈی نے ان پر جادو کر دیا تو انہوں نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ انہی دلائل کی بنا پر علماء امت کا جادوگر کے بارے میں فیصلہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ چنانچہ امام مالک فرماتے ہیں جادوگر جو جادو کا عمل خود کرتا ہو اور کسی نے اس کے لیے عمل نہ کیا ہو تو اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے کہ وہ ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہذا میری رائے یہ ہے کہ وہ جب خود جادو کا عمل کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جادوگر کی سزا قتل ہے، اور یہ متعدد صحابہ اکرام مثلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جندب بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اور یہی مذہب اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا بھی ہے۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا سے ان علماء نے دلیل لی ہے جو جادوگر کافر کہتے ہیں، اور وہ ہے امام احمد بن حنبل اور سلف صالحین کا ایک گروہ، جبکہ امام شافعی اور دوسرے روایت کے مطابق امام احمد کہتے ہیں کہ جادوگر کافر تو نہیں ہوتا، البتہ واجب القتل ضرور ہوتا ہے۔ جادوگر قتل کر دیتا 3 صحابہ اکرام سے صحیح حدیث ثابت ہے۔ جادوگر اور نجومی کے پاس جانا بھی حرام قرار دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ہم نے جو دلائل اب تک ذکر کیے ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ جادوگر کے کفر کا ارتکاب کرتا ہے اور وہ امت محمدیہ سے خارج ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ واجب القتل بھی ہوتا ہے۔ لہذا اس طرح کے مجرم کے پاس جانا ہی درست نہیں بلکہ یہ تو حرام ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص کسی عذرا یعنی پوشیدہ چیزوں کی اطلاع دینے والے، مستقبل کی خبروں اور قسمت کے بارے میں آگاہ کرنے والے شخص اور کاہن و نجومی کے پاس گیا اور اس کی باتوں کی تصدیق کی تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی شریعت کا انکار کیا۔ دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا جو شخص کسی عذاب کے پاس گیا پھر اس سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو اس کی 40 راتوں کی نمازیں قبول نہیں کی جائے گی۔ تو عزیز سامعین، ہم سماعت کر رہے ہیں 7 محلق گناہ، جس میں ہم نے تفصیل سے شرک کے بارے میں دیکھا اور دوسرا تفصیل سے ہم نے جادو کے بارے میں دیکھا۔ انشاءاللہ انشاءاللہ تیسری قسط میں لے کر آؤں گی قتل کرنا، یہ بھی 7 محلق گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ اللہم انی اسألک الجنہ۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔